اگر آپ کسی اصول کی بنیاد کام کرتے، آپ کسی اصول کو اپناتے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی انفلوئنس جو ہے وہ آپ کو مجبور نہیں کر سکتے. گورنر کو گاڑیاں آئی اور ان کو مارجی وہاں پر پرنسپل سیکرٹری، انہوں نے کہا کہ گورنر کی گاڑیاں ایگزمپٹ ہے. میں نے کہا نہیں، وہ جو آپ کانسٹیٹیوشن آف جموں کشمیر کی آرٹیکل 3 کی بات کر رہے ہیں وہ اس میں امپلیمنٹ نہیں ہوتا، آپ کو سروس ٹیکس دینا پڑے گا. ناراض ہوئے، بہت ناراض. میں نے نہیں، چیف منسٹر تھے، ان کو یہ الیکشن کا سامان آیا، بڑا زبردست شور ہوا. میں نے نیچے اتروایا لکھن پور، میں نے کہا آپ پہلے ٹیکس نہیں ہوگا تب تک نہیں چھوڑو، ٹیکس بھرا. اگر آپ اس ڈیوٹی کو، اگر آپ اس فرض کو انجام دینے میں کوئی کمی یا کوئی کوتاہی کرتے ہیں تو آپ کی وہ جو ہے جو پوری جو تنخواہ ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. تو ایک استاد کا فرض ہے یہ، اگر وہ اس کے دل میں خدا کا خوف اور اس کا یہ ہے کہ مجھے اس بات کی تنخواہ ملتی ایک، اور دوسرا یہ میرے تئیں ایک فرض ہے کہ میں ان بچوں کو جو میرے سپرد کیے گئے. دیکھیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے رائن عربی میں چرواہے کو کہتے ہیں، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور ہر ایک سے اس کے گلے کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ایک استاد سے لازماً پوچھا جائے گا کہ جن شاگردوں کو، جن طلباء کو، جن طالب علموں کو اس کے حوالے کیا گیا تھا تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، کیا اس نے ان کی میں یہ نہیں کہتا کہ ہر استاد جو ہے وہ ارسطو ہو سکتا ہے اور نہ ہر شاگرد سکندر ہو سکتا ہے، نہ ہر استاد مولوی میر حسن ہو سکتا ہے، نہ ہر شاگرد علامہ اقبال ہو سکتا ہے. لیکن جس حد تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو قابلیت ہے، جس حد تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہلیت دی ہے، جس حد تک آپ نے کوئی چیز تعلیم حاصل کی ہے، اس تعلیم کو آئندہ نسل تک پہنچا دینا، اور دیانت داری سے، امانت داری سے. کوئی سرکار آپ کلاس میں جا کر کوئی کہانی اور کوئی حکایت اپنا یہ جو ہے پیریڈ جسے ہم کہتے ہیں، وہ اپنا جو وقفہ ہے جو یا کلاس کا جتنا سارا اس کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے وہ گزار سکتے ہیں. لیکن کیا یہ دیانت داری ہے؟ کیا یہ امانت داری ہے؟ کیا یہ چیز حلال ہے؟ تو یہ ایک حرام ہے. تو اگر آپ اپنے شاگردوں کے، اپنے طلباء کے، اپنے طالب علموں کے دلوں میں اپنی عزت اور اپنا احترام اور اپنا وقار اور اپنی محبت نہیں پیدا کر سکتے تو آپ بحیثیت استاد ناکام. اور جس طرح ہمارے مختلف سماج کے جتنے سارے یہ جو ہیں شعبے ہیں، بدقسمتی سے میں نے ان سے ایک دفعہ، وہ پی آر راجو ان دنوں وہ وجیلنس کمشنر تھے، تو مجھے بھی تقریر کرنے کا موقع ملا تھا. میں نے ان سے کہا تھا، میں نے وہاں پر اس تقریر میں وہ بھی موجود تھے وہاں اور پورے یہ تھے وجیلنس آفیسر. میں نے کہا تھا کہ وجیلنس اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہیز بیکم دا بگیسٹ ڈین آف کرپشن. کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ جو ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہمارے معاشرے کے مختلف طبقے ہیں، جس طرح ان میں جو ہے تنزل، جس میں ان میں جو ہے وہ بگاڑ آیا ہے، اسی طرح استاد میں بھی بگاڑ آیا ہے. اور یہ ہماری انتہائی بدقسمتی ہے کہ اگر ہم ویسے استاد پیدا نہ کر سکیں جو شاگردوں کی تعلیم اور تربیت کر کے ان کو ایک اچھا انسان بنا سکے. وہ اقبال کا ہی شعر ہے، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، سنت اس کی ہے روح انسان.
ایک جو استاد ہے مکتب کا یا مدرسے کا یا اسکول کا، استاد جو ہے وہ ایک عمارت تعمیر کرنے والا ہے، معمار ہے، اور اس کی سنت جو ہے، اس کی انڈسٹری جو ہے، جس چیز کو وہ ڈیل کرتا ہے، جس چیز سے اس کا تعلق ہے، وہ روحی انسان ہے، انسانی روح جو ہے۔ اگر آپ ایک شاگرد کو، ایک طالب علم کے دل میں یہ انسانوں کے تئیں محبت، انسانوں کے تئیں، بزرگوں کے تئیں احترام، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، والدین کا احترام، سماجی قدروں کا اور سماجی ان کا، اگر آپ اس میں وہ پیدا نہیں کر سکتے تو آپ بحثیت استاد ناکام ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ جو ہے، ہر ایک شعبے میں جو ہے تنزل ہوا ہے، وہاں پر اس شعبے میں بھی تنزل ہوا ہے، اور انتہائی افسوس اور انتہائی بدقسمتی کا مقام ہے کہ استاد کی غلطی جو ہے، انجینئر کی غلطی، بلڈنگ بنتی ہے، گرتی ہے، سڑک خراب ہو جاتی ہے، ایک ڈاکٹر کی غلطی ہے، وہ مریض وہ غلط کرتا ہے تو ایک انسان کی جان ہے۔ لیکن اگر ایک استاد غلط ہے، اگر ایک استاد اپنا فرض پوری طرح انجام نہیں دیتا، اگر وہ ایک استاد اپنے شاگردوں کی، اپنے طالب علموں کی، ان کی تربیت ٹھیک طرح نہیں کر پاتا، ان کے دلوں میں محبت کی جوت جگا نہیں سکتا، ان کے دلوں میں انسانیت کا احترام اور انسانیت اور انسانی جو ہے بلا لحاظ مذہب و ملت انسانیت کا احترام وہ جگہ نہیں سکتا، تو وہ بحیثیت استاد ناکام ہے، اور پوری جو ہے معاشرے کی، پوری سماج کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، وہ ڈھہ جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے استاد جو ہے وہ کل خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا کہ اس نے اپنا فرض پوری طرح انجام نہیں دیا، اور اس نے اپنے طالب علموں کو وہ جو اس کے سپرد کیے گئے تھے ان کو ایک صحیح انسان نہیں۔ ککرو صاحب، بڑے وستار کے ساتھ آپ نے جوابات دیے ہیں۔ محکمہ تعلیم میں کہاں کہاں اور کس کس طرح سے خرابی آئی ہے، بڑی افسوسناک بات بھی ہے اور غور طلب بھی ہے۔ ایک اور چیز نظام تعلیم، میں نے ایک دفعہ کہا بھی تھا، کئی تقاریر میں کہا، میں نے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ شائلاک ہے۔ شائلاک آپ کو جانتے ہوں گے، کوئی ایک اتھلے میں ایک کریکٹر ہے شیکسپیئر کے ایک ڈرامہ میں، وہ ہی وانٹس ہز پاؤنڈ آف فلیش، وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے پاؤنڈ آف فلیش دے دو، وہ چاہے تمہارا دل، آئی ول ٹیک مائی پاؤنڈ آف فلیش، رائٹ۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ ایک بچے کو 12 سال کے لیے اکیڈمک تعلیم دیتے ہیں، پھر 5 سال کے لیے پروفیشنل تعلیم دیتے ہیں، اس کو ایک ڈاکٹر بناتے ہیں، MBBS آ جاتا ہے، یہ ڈاکٹر۔ اب ان کی تعلیم جو ہے وہ اور جاری رہتی، ڈاکٹرز 17 سال میں آپ 17 گھنٹے بھی آپ اس کو اخلاق کی تعلیم، مورل ایجوکیشن نہیں دیتے۔ آپ اس کے دل میں دیانتداری، اس کا دل میں امانت داری، اس کے دل میں سچائی، اس میں انسانی خدمت، انسانی ہمدردی، ایک کوئی جذبہ جو ہے وہ آپ پیدا نہیں کرتے۔ آپ کا پورا نظام تعلیم جو ہے وہ اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتا، نہیں کرتے آپ پیدا پر، اینڈ دین یو ایکسپیکٹ ہم ٹو بی اے سینٹ۔ ہاں، کیوں وہ یہ نہیں کرے؟ اگر آپ اس کے دل میں صرف مادیت، میٹیریلزم، پیسے اور روپیہ، اور وہ اسی کو مقصد زندگی اور مقصد حیات بنا کے آپ پیش کر لیتے ہیں، آپ کا نظام تعلیم ہی اس طرح اورینٹڈ ہے، اس میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اخلاقی قدروں کی آبیاری کر سکیں طلباء کے دلوں میں، اور ان کو اس بات پر آمادہ کر سکیں کہ یہ جو ہے انسانی ہمدردی جو ہے، محبت جو ہے، ہمدردی جو ہے، سچائی جو ہے، یہ چیز، یہ جو ہے یہ اخلاقی قدر ہیں جن کی ہمیں پاسداری کرنی ہے۔ تو آپ جیسے جانتے ہیں کہ اخلاقی قدریں جو ہیں وہ ایک کامن ڈینومینیٹر ہے، ذوضاف عقل جسے آپ کہتے ہیں اردو میں۔ تو یہ ہیں تمام مذاہب، کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بول،
کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کسی پر ظلم کرو، کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ کسی کو تکلیف پہنچو، کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ ہمدردی مت کرو. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری کامن ہیں، کامن ڈینامینیٹر جو ہیں تمام مذاہب میں. تو اگر آپ وہ نہیں کرتے، آپ 17 گھنٹے کے لیے 17 سال میں 17 گھنٹے کے لیے اخلاقی تعلیم نہیں دیتے، اینڈ دین یو ایکسپیکٹ ہم کہ وہ ایک سینٹ ہونا چاہیے، وہ انسان کی خدمت کرنا چاہے، اس کے دل میں وہ جذبہ ہونا چاہے، کیوں ہوگا وہ؟ تو آپ کو اپنے پورے نظام تعلیم کو، آپ نے اپنے اساتذہ کو اس طرح ان کی تربیت کرنی ہے کہ وہ ایک یہ جو اخلاقی تعلیم کی بنیاد پر آپ کے اس کے جو سلیبس آپ کے ہیں، کریکولم آپ کے ہیں، وہ پیدا کرنا پڑے گا. پھر ایک انسانی معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جو انسانی معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت کی بنیاد پر قائم ہوگا، نفرت کی بنیاد پر قائم. بالکل وہی کہا تھا اقبال نے، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الخلق کلہم عیال اللہ، پورے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا عیال ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ شخص سب سے زیادہ پسند ہے جو اس کی عیال کی، اس کی فیملی کہا ہے حضور نے. اللہ پورے لوگ، سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کا عیال ہے، تو جو اس کی فیملی کی سب سے زیادہ خدمت کرے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند. تو کاکرو صاحب، اس وقت سماج کو، ہمارے سماج کو، ہماری سوسائٹی کو ایک بہت بڑا چیلنج سامنے ہے. ایک طرف سے دنیا بہت آگے نکل چکی ہے اور ایک طرف ہم ہیں جو بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارے سامنے ہیں ابھی ہم ان چیلنجوں سے مقابلہ کر رہے ہیں جو ابھی ہمارے جو بیسک انفراسٹرکچر ہے ہم اس پہ جدوجہد کر رہے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی تعلیم کا یہاں پہ زوال ہے، سکولوں میں نہیں دی جا رہی ہے اخلاقی تعلیم، 17 سالوں میں 17 گھنٹے بھی نہیں دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے کہ اخلاقی تعلیم جو ہمارے زمانے میں استاد ہم کو دے رہے تھے ابھی تک یاد ہے مجھے. اور آج کا جو تعلیمی نظام ہے جو درہم برہم ہوا ہے، محکمہ تعلیم میں بے ایمانی ہے، رشوت ہے، رشوت خوری ہے اور بدہنتی ہے، اور اتنا ہی نہیں اور اخلاقی زوال بھی ہے استادوں میں. اچھے خاصے استاد پکڑے بھی گئے ہیں. جی، اگر اس تناظر کو سامنے رکھ کر اس تناظر کو ہم دیکھتے ہوئے اس میں سدھار لانا چاہتے ہیں تو کیا اقدامات کیے جائے؟ دیکھیے، آپ کو ایک اس بات کا احساس رکھنا ہوگا کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے. پہلے آپ نیو ایجوکیشنل پالیسی آپ بنا لیتے ہیں، 2020 کی ایجوکیشنل پالیسی ہے وغیرہ یہ جو ہے، لیکن اس میں یہ بنیادی چیز جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ تعلیم ایک ذریعہ ہے، ایک مینز ہے. جو مینز جو ہے وہ ایک معاشرے کی تعمیر، ایک صحت مند انسانی معاشرے کی تعمیر، جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ احترام، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال. ہم صرف اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، فرائض کی بات نہیں کرتے. ایک اپنے میرے پر کیا فرض ہے، ایک سماج کو، ایک معاشرے کو بنانے میں، ایک معاشرے کی خدمت کرنے میں، ایک معاشرے کے اشخاص کی خدمت کرنے میں مجھ پر کیا فرائض عائد ہوتے، میں ان کا بھی احساس کروں. میں صرف اپنے رائٹس کی بات کر رہا ہوں، اپنی ڈیوٹیز کی بات نہیں کرتا ہوں. تو پورے نظام تعلیم کو آپ کو اس طرح ترتیب دینا ہے کہ وہاں پر انسان بنے. بے شک آپ انجینئر بنائیں، بے شک آپ ڈاکٹر بنائیں، بے شک آپ وکیل بنائیں، بے شک آپ تاجر بنائیں، یہ ساری چیزیں آپ بنائیں، لیکن بنیادی طور پر آپ کا یہ کام ہے کہ آپ انسان بنائیں. ایک انسان جو انسان کے ساتھ محبت کرے، جو کسی مذہب، کسی فرقے، کسی ریجن کی بنیاد پر وہ آپ کے ساتھ، وہ کسی کے ساتھ بید باؤ نہ کرے،
کسی کے ساتھ نفرت نہ کرے. نفرت جس دل میں ہو وہ دل انسان کا دل نہیں ہو سکتا. محبت، اپنا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے، جہاں تک ہو سکے وہ ان قدروں کا احساس. میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے بہت سارے عہدوں پر کام کیا، اللہ کا کرم رہا. میں آپ کو بتا دوں کہ ایک دفعہ میں ڈپٹی کمشنر سیلز ٹیکس چیک پوسٹ لکھن پور تھا. ہمارے سماج جتنا سارا ہے وہ ایک بڑا پریسٹیجس پوسٹ تھا. وہاں پر آپ تو جانتے ہیں کہ بڈ لگتی تھی. مجھے زبردستی وہاں بھیجا گیا. دنوں پہلے راتر صاحب فائنانس منسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا، میں نے کہا کہ میرے گھر کے حالات ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ میں وہاں پر جا سکوں. لیکن پھر مظفر بیگ صاحب وہ ڈپٹی چیف منسٹر بھی تھے اور فائنانس منسٹر تھے، انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے مجھے وہاں پر پوسٹ کر دیا. میں 20 ماہ وہاں رہا. 20 منتھس میں نے وہاں پر اتنا ریونیو کلیکٹ کیا جو اس سے پہلے کے 40 سال 40 ایئرس کے مقابلے کے ٹوٹل ریونیو کے 40 سال کے ٹوٹل ریونیو کے مقابلے میں 2.5 گنا تھا. 20 ماہ میں ہم نے وہاں پر اتنا ریونیو کلیکٹ کیا. پوری میری ٹیم جو تھی وہاں. مجھے یہ جو ہے پبلک سروس اور آنےسٹ کے گولڈ میڈل بھی دیا تھا سرکار 2004 میں، وہ بھی دیا تھا. تو لیکن آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ گورنر، چیف منسٹر، جتنے سارے منسٹرز تھے، جتنے سارے کمشنرز تھے، کسی کو جس کا ٹیکس بنتا تھا کسی کو بھی نہیں. نو بڈی، رائٹ فرام دا گورنر اپ ٹو دا ایسے لیول آف جو میرے آفس ہے، میں بہت ان کے مقابلے میں بہت، لیکن کسی کو بھی ٹیکس ادا کیے بغیر نہیں چھوڑا. کچھ واقعات اگر وقت کبھی ہوا تو میں آپ کو بتا دوں گا کچھ واقعات. جب گورنر سے ٹیکس لیا، جب چیف منسٹر سے ٹیکس لیا، جب منسٹر سے ٹیکس لیا، ان سے لیا، کمشنر سے لیا، ان سے لیا ٹیکس. اور تو ہم نے یہ کیا، کسی کو سپیئر نہیں کیا اپلائر، کسی اپنے رشتے کو. میں آپ کو یہ بتا دوں، جب یہاں پر زلزلہ آیا، مظفر بیگ صاحب ڈپٹی چیف منسٹر تھے، یہاں پر ڈاک بنگلو میں ایک جلسہ ہوا تھا. زلزلہ آیا تھا تو لوگ، اب چونکہ ان دنوں آزاد صاحب کے انٹرونشن سے انہوں نے، آزاد صاحب کے ساتھ میرے پہلے کے تعلقات تھے، تو میں نے ان سے وہاں پر اوڈی کے بازار میں کہا تھا کہ اگر آپ یہ سروے کہ کتنے مکان ڈیمیج ہوئے ہیں اس میں بہت ٹائم لگے. تو کہا پھر کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ آپ ایک جو جتنے سارے فلی ڈیمیجڈ ہاؤسز ہیں ان کو 1 لاکھ کے قریب، اور جتنے سارے جو ہیں ڈیمیج جو ہے پارشلی ڈیمیج ان کو 30,000 کے قریب. حالانکہ اس سے کچھ مہینے پہلے لاٹور وہاں پر گجرات میں ایک جگہ ہے، وہاں پر آیا تھا، تو وہاں پر کچھ 5,000 یا 10,000 کا ریلیف دیا تھا. تو آزاد صاحب نے وہ انٹروین کر کے وہ ان سے پھر مرکزی جو ہے سرکار سے ان سے وہ کرا دیا. لیکن اس میں بھی میں نے یہ کہا، بہت لوگ ناراض ہو. میں نے کہا کہ مظفر بیگ صاحب تھے، میں نے وہاں پر مظفر بیگ صاحب کے پورے جلسے میں کہا تھا کہ جس طرح کسی مستحق کو سے کوئی چیز روکنا، اس کو نہ دینا جس طرح گناہ ہے، اسی طرح کسی غیر مستحق کو دینا گناہ. بہت سارے لوگ ناراض ہو گئے. ایک ہمارے یہاں پر بار پریزیڈنٹ تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، مہدی نوری صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم کو منموہن سنگھ نے دیا تھا، اعجاز صاحب نے نہیں. میں نے کہا جس کا حق بنتا ہے اس کو دیا جائے، یہ ایک امانت ہے. تو
لوگ ناراض ہوئے، لیکن میں نے یہ کہا یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی وہاں پر میں نے کہا تھا کہ حضور نے ایک دفعہ پوچھا کہ اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کوئی مفلس کون شخص ہو؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ دیران اور درہم اللہ، اس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ جناب مفلس ہے؟ کہا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیر سارے اعمال ہے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ لے کر آتا ہے، لیکن اس نے کسی کو گالی دی، کسی سے رشوت کھائی، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کی زمین دبائی کی، تو چونکہ قیامت میں کرنسی یا نہیں ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ قرض دار آ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ اس نے مجھے گالی دی، مجھے ظلم کیا، مجھ سے رشوت لی، میری زمین دبائی، میرا حق کھائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے چونکہ کرنسی وہاں پر اعمال ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس کے جو نیک اعمال ہیں وہ ان قرض داروں میں بانٹتا چلا جائے۔ اور ایک حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ اس کے سارے نیک اعمال ختم ہوں گے لیکن قرض دار کھڑے ہوں، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ جو ان قرض داروں کے گناہ ہیں وہ اس کے کھاتے میں درج کیے جائیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو منہ کے بل جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ حضور نے فرمایا یہ ہماری امت کا سب سے مفلس ترین شخص، آپ کسی سے رشوت کھائیں اور پھر یہ کہیں کہ یہ اس کا ایک علیحدہ اکاؤنٹ ہے اور یہ کوئی کرنٹ نہیں ہے، کریڈٹ ڈیبٹ کا اکاؤنٹ نہیں ہے، آپ حقوق العباد کسی کے سلب کر لیتے ہیں، کھاتے ہیں، کسی کی زمین دباتے ہیں، کسی سے رشوت لیتے ہیں، کسی سے ناجائز طور پر جو ہے کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی پر ظلم کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کا ایک علیحدہ اکاؤنٹ ہے اور اس کا ایک نمازوں کا اور روزوں کا اور اس کا حج کا، یہ چلنے والی چیز نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پورے ایک کمپیکٹ جو ہے یہ تعلیم جو ہے یہ ہونی چاہیے، اور اس طرح اس کا پورا نظام جو ہے، پوری تربیت جو ہماری، اور ایک ہمدردی کا احساس جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ وقرو صاحب، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سرکار جو پالیسیاں بنا رہا ہے لوگوں کی فائدے کے لیے یا لوگوں کی بھلائی کے لیے، جو نیتیاں وہ چلا رہے ہیں عوامی بجائی کے لیے، بھلائی کے لیے، مگر اکثر دیکھا تو یہ گیا ہے کہ یہ جو پالیسیاں ہوتی ہے عوام کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، مگر یہ اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ایڈورس ہو رہی ہے، یہ پالیسیاں عوامی کے خلاف ہو رہی ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سرکار نے کوئی 20-25 سال پہلے ایک سکیم چلائی ہے RT رہبر تعلیم ٹیچرز کی، ان کی پوسٹنگ جہاں پہ ہوئی ہے وہیں پہ کھڑا ہے، 20 سال سے 25 سال سے ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہے۔ اب یہ جو پالیسی سرکار نے بنائی ہے، جیسے میں نے ایک استاد سے یہ بات سنی ہے جو ابھی تک مجھے اس دل میں ہے، دماغ میں ہے، یاد ہے برابر، اگر پانی ایک جگہ جمع رہے گا، کہیں ادھر ادھر نہیں جائے گا، تو پانی میں جمود آتا ہے، جمود کے بعد اس میں بدبو آ جاتی ہے، بدبو کے ساتھ اس پہ کیڑے لگ جاتے ہیں، جراثیم لگ جاتے ہیں، تو وہ پانی ناقابل استعمال اور انسانی صحت اور انسانیت کا دشمن بن جاتا ہے۔ اب یہی حال انسان کا بھی ہے، اگر اس کی جیسے کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہے، بارہمولہ میں لگی ہے، وہ سری نگر میں لگی ہے، سوپور میں لگی ہے، کپواڑہ میں لگی ہے، یا سیلز ٹیکس لکھن پور میں لگی ہے، یعنی کہ ٹرانسفر ہوتی رہی۔ اب ایک شخص کو، یہ ایک شخص نہیں ہے، یہ اس میں ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، ان کو 20 سال یا 25 سال سے ایک ہی جگہ پر رکھا جائے، اور ان کی کوالیفیکیشن جو وہ اتنی نہ ہو
کہ جو آج میں سمجھتا ہوں جو ماڈرن ایج ہے، سائنس ایج ہے، ڈیجیٹل ایج ہے، سوسائٹی بہت آگے جانا چاہتے ہیں، کہ یہ وجہ بھی ایک ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ گورنمنٹ سکولوں سے بچے نکال رہے ہیں، وہ پرائیویٹ سکولوں میں جا رہے ہیں، وہ پڑھائی کے لیے ان کو بھیج رہے ہیں پرائیویٹ سکولوں میں. اور جو اپنے استاد ہے، ماننا کہ وہ کوالیفائڈ ہے، پی جی بھی ہے، مگر وہ ٹی ڈی سی پاس والے بھی ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی اپنے سکولوں میں پڑھا نہیں رہے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں تعلیم کے لیے بھیج دیتے ہیں. اب جو یہ پالیسیوں کی جب میں بات کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی سرکار جو پالیسیاں بنا رہا ہے کہ یہ عوام کی بھلائی اور بجائی کے لیے ہوتی ہے، مگر یہ مجھے لگتا ہے یہ دھوکہ ہوتا ہے، کبھی کبھی دھوکہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ شکر کی آڑ میں زہر دیا جا رہا ہے. تو کیا سوچتے ہیں آپ، کیا سمجھتے ہیں آپ اس طرح کی جو پالیسیاں ہیں جو 20 سال سے 25 سال سے استاد ایک ہی جگہ پہ ہے؟ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ استاد فارن کنٹری میں ہے، سعودی عرب میں ہے، انگلینڈ میں ہے، 2 سال رہا، 3 سال رہا، اس کی پے نکل رہی ہے یہاں سے، وہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، اس کی بھی ایویڈنس ہے. وہ کون ہے؟ وہ کمشنروں کے ہیں، وہ فرزند ہے، کمشنر سیکرٹریز کے ہیں، وہ منسٹرز کے ہیں، جنہوں نے اس کا بیڑا گرک کر دیا ہے محکمہ تعلیم کا. کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسا یہ بات میں نے ایک چیف ایجوکیشن آفیسر نے میرے کو یہ بات کی ہے، فلاں استانی، فلاں ٹیچر فلاں جگہ پہ ڈرا ہو رہی ہے. اب کیا کیا جائے؟ یہ صورتحال مدد کر.